على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلیے ہم کل سبق شروع کیے تھے. پہلا باب کتاب الطہارہ. کتاب الطہارہ کا پہلا باب تھا باب المیاہ. باب کے معنی دروازہ، المیاہ کے معنی پانیاں، یعنی پانی کے متعلق ہم کچھ باتیں جانیں گے شریعت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں. علماء نے اس کو کہا ہے دروازہ، یعنی مسئلے میں داخل ہونے کا یہ دروازہ ہے. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، یہ کل ہم نے پڑھی تھی لیکن ترجمہ نہیں ہوا تھا. راوی کے بارے میں آپ نے مختصر جانا اور کن کن لوگوں نے اس کو روایت کیا اس کے بارے میں بھی آپ نے جانا. اب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں. قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی جب مرد ہوتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ہم انہو کہتے ہیں. جب مؤنث ہوتے ہیں، صحابیہ ہوتی ہیں، تو ان کے تعلق سے ہم انہا کہتے ہیں. انہا کہتے ہیں. اور اگر صحابی اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں تو ان کے لیے ہم انہما کہتے ہیں. دونوں کے لیے ہم انہما کہتے ہیں. تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود روایت کرتے ہیں، اس لیے ہم انہو کہتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو، یہ دعائیہ جملہ ہے. یا اللہ ان سے راضی ہوا، یہ دعائیہ جملہ ہے. اس کے بارے میں خبر حدیث میں بھی قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اسی لیے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. کیا یہ لفظ دوسروں کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے؟ غیر صحابی کو بھی ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں. ہاں، رضی اللہ عنہ دوسروں کے تعلق سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ دعا ہوگی، خبر نہیں ہوگی. دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اس وقت یہ معنی ہوگا. اور صحابہ کے تعلق سے جب ہم یہ کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہ. اگر دوسروں کے تعلق سے کہیں گے، کسی کے تعلق سے، تو ان کے لیے دعا کا لفظ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے یہ روایت ان سے سنی اور کہنے لگے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فی البحری. فی عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے آتا ہے. اس کا ایک معنی متعلق، اس کا ایک معنی متعلق کے معنی میں آتا ہے، اباؤٹ. ہاں، اکارڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں، اکارڈنگ یا اباؤٹ، یعنی سمندر کے متعلق یا سمندر کے بارے میں. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. هو الطہور یعنی سمندر کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہوا سے مراد سمندر ہے. دراصل یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، پوری حدیث نہیں ہے. پوری حدیث اس میں جو ذکر کی گئی ہے وہ ایک اور صحابی ہیں جو وہ صحابی بنی مدلج کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا نام بعض لوگوں نے عبداللہ بتایا ہے. یہ سوال جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی ایک صحابی آئے اور وہ صحابی بدو تھے اور بنی مدلج کے رہنے والے تھے. بنی مدلج یہ وہ قبیلہ ہے جو راستے بتلاتا تھا. دلیل ان کو کہتے ہیں، گائیڈ کا کام کرتے تھے کہ صحرا میں راستوں کو پہچاننا، کس طرف جانا ہے، کون سا علاقہ سیف ہے، کس طریقے سے، بڑا صحرا نہیں پڑے گا، جانور نہیں آئیں گے، تکلیف نہیں ہوگی. ہاں، تو ان کو راستے معلوم ہوتے تھے
ان کو عربی میں دلیل کہتے ہیں، جو راستہ بتانے والے ہیں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عبداللہ بن عریقت کو اپنے لیے دلیل کے طور پر راستہ بتانے کے لیے ان کو کرائے پر لیا تھا. تو اسی طریقے سے یہاں ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ذکر کیا جاتا ہے بعض روایتوں میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس روایت کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے: جاء رجل، یہ امام مسند احمد نے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آنے والا شخص بنی مدلس سے تھا، اور امام طبرانی نے اس شخص کا نام عبداللہ بتایا ہے. امام طبرانی حدیث کی کتاب ہے ان کی، امام طبرانی کی، تو اس میں انہوں نے عبداللہ ان کا نام بتایا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. یہ حدیث، اصل حدیث کا ٹکڑا پورا یہ ہے، اوپر سے وہ حدیث ہے. تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہم نے اوپر پڑھی ہے، هو الطہور معه والحل میتته، اس کا جواب ہے. تو سوال کیا ہے اس میں، کیا انہوں نے کہا ہے؟ اس کا سوال کیا ہے، اس میں کیا کہا ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، اور جب سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ پانی بہت کم ہوتا ہے، بہت کم پانی ہم اپنے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں. اور اگر ہم اس سے وضو کرنے بیٹھ جائیں تو ہمارا وہ پانی ختم ہو جائے گا، اور ہمیں پیاس لگے گی تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، پانی نہیں پی سکیں گے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سمندر کے بارے میں کہا، فی البحر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، تو بات سمندر کے تعلق سے ہوگی، کیونکہ اس وقت کہیں خشکی پر نہیں تھے، سمندر میں سمندر کا پانی تھا، یا ان کی کشتی میں جو پانی وہ باہر سے لے کر آئے تھے وہ پانی تھا. باہر سے جو پانی لے کر آئے تھے وہ میٹھا پانی تھا، اور وہ ان کے استعمال کے لیے تھا، کھانے پکانے کے لیے تھا. اور جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کھارا ہوتا ہے، تو پینے کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اس پانی کو نہیں پیا جا سکتا، کیونکہ بہت زیادہ اس میں نمکین ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هو الطہور، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے. انہوں نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے. ہوا سے مراد البحر، ہوا جب کسی پہلے سے کوئی نون آ گیا ہو اور اس نون کی جگہ، اس نام کی جگہ ہم دوبارہ نام لینے کے بجائے کسی پروناؤن کو لیتے ہیں، کسی خاص ضمیر کو لیتے ہیں، اس کو پروناؤن انگلش میں کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، اس کی جگہ ہوا، یعنی وہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ پاک ہے، یعنی وہ سمندر پاک ہے. یعنی سمندر پاک ہے کا مطلب، سمندر سے مراد عربی میں کہتے سمندر الماء الکثیر، جو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اس کو سمندر کہتے ہیں. تو جہاں زیادہ پانی ہو وہ سمندر ہے. مطلب کنویں سے زیادہ پانی تالاب میں ہوتا ہے، تالاب سے زیادہ پانی ندی میں ہوتا ہے، ندی سے زیادہ پانی دریا میں ہوتا ہے، دریا سے زیادہ پانی سمندر میں ہوتا ہے. تو الماء الکثیر، جہاں سب سے زیادہ پانی ہوگا وہ سمندر کہلائے گا. یہ ڈکشنری میں یہی کہا ہے، الماء الکثیر. تو اس سے مراد بہت زیادہ پانی سمندر کا ہوتا ہے، تو اس کو بحر کہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ سمندر کا پانی پاک ہے. البتہ کھارا ہونے کی وجہ سے ہم نہیں پی سکتے، اگر کوئی پیتے ہیں تو غلط نہیں پی، اگر کوئی کھارا پانی پینے کی قوت رکھتا ہے، برداشت کر سکتا ہے تو پی سکتا ہے، پینے میں ناپاک نہیں ہے، پی سکتے ہیں. لیکن اب جو پانی لے کر آئے ہیں پینے کے لیے، وہ پینے کے لیے استعمال کریں، اس کو نہانے دھونے کے لیے استعمال کریں. تو اگر نہانے کی ضرورت پڑی تو آپ نہا سکتے ہیں، وضو کی ضرورت پڑی تو وضو کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا سمندر کے پانی کے استعمال کے بارے میں. انہوں نے صرف پانی کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس پانی تو ہوتا ہے، اگر ہم وہ پانی پینے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ پانی
پھر ہم وضو کے لیے استعمال کریں گے تو ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا، یہ انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب مختصر الفاظ میں، جامع ترین الفاظ میں اس طریقے سے کہہ دیا کہ پورا ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا، اور سمندر کا پانی کا استعمال کس طریقے سے ہونا چاہیے وہ بھی بتا دیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نے اضافہ کر دی، کہا ہوا طہور، وہ پانی پاک ہے، یعنی سمندر کا پانی پاک ہے، وہ سے مراد سمندر، الطہور سے مراد پاک ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے صاف، ایک چیز ہوتی ہے پاک۔ صاف چیز پاک ہونا ضروری نہیں ہے، پاک چیز کا صاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو صاف چیز کا مطلب یہ کہ کوئی کپڑا ہے، دیکھنے میں آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے اوپر پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب کا نہیں رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی دھبا پڑا ہو، تو لیکن وہ کپڑا ناپاک ہے اس لیے کہ اس پہ پیشاب لگا ہے، جب تک کہ اس کو نہیں دھوئیں گے تو وہ صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں صاف ہوتی ہیں، نظیف ہوتی ہیں، لیکن پاک نہیں ہوتی ہیں۔ تو شریعت میں پاک معیار ہے، صاف معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کپڑا میلا کچیلا ہے لیکن اس کے اندر پاکی کی صلاحیت ہے، اس کے اندر گندگی نہیں لگی ہے، پیشاب نہیں لگا ہے، گرد غبار ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، تو وہ ہماری اصطلاح میں صاف میں نہیں آئے گا لیکن پاک میں آ جائے گا۔ تو شریعت کی اصطلاح میں پاک الگ ہے، صاف الگ ہے۔ پاک وہ چیز ہوتی ہے جس میں شریعت کا جو حکم بتایا گیا ہے، پیشاب پائخانہ اس طریقے کی کوئی چیز گندگی اس پہ نہ لگی ہوئی ہو تو وہ چیز پاک کہلاتی ہے۔ صاف کا مطلب ہے کہ ہم جس کو دھوتے ہیں صاف دکھائی دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی گندگی کے نشان لگے ہوئی ہو اور وہ دیکھنے میں صاف دکھائی دے، وہ گندا ہو سکتا ہے، صاف ہو سکتا ہے لیکن پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے جو چیز پاک ہوتی ہے اس کا صاف ہونا فطری طور پر لازمی ہے، لیکن جو صاف ہوتی ہے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم ترین بات بتائی اور ساری دنیا کو راحت، اور آپ نے بڑا سکون اور اطمینان ساری دنیا کو پہنچایا۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا الحل میتتہ، الحل کے مطلب حلال، الحل حلال یعنی حلال ہے، میتتہ سمندر کا، میتتہ ہو سے مراد سمندر، اس کا مردار، اس کا مرا ہوا، اس کی کوئی چیز سمندر سے نکالی گئی وہ مر گئی ہو، یا کوئی چیز سمندر میں پائی گئی جو سمندر ہی کی ہے اور وہ مری ہوئی ہے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ سمندر میں اور خشکی میں فرق یہی ہے، سمندر کے جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی کو آپ سمندر سے باہر نکالیں تو وہ آپ پکڑ کر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھینگا باہر نکالیں تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیکڑا باہر نکالیں تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو سمندری جانور ہیں وہ باہر نکلیں گے، تڑپیں گے، مر جائیں گے، تو اس کو ویسے ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن خشکی کے جو جانور ہیں ان کو ذبح کرنا ضروری ہے، بغیر ذبح کرے کہ ان کا کھانا حرام ہے، اور سمندری جانور کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحل میتتہ، سمندر کا ہر مردار جو سمندر میں پایا جاتا ہے، آپ نے مطلقاً کہا، یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، پورے سمندر کی طرف نسبت کی کہ سمندر کا جو بھی جانور ہے، اور وہ جانور یا وہ مخلوق جو سمندر کی مخلوق ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، آپ اس کو معلومات کے لیے نوٹ کر لیجئے گا۔ سمندر میں بھی جیسے زمین پہ دیگر مخلوقات ہیں، سمندر میں بھی دیگر مخلوقات پائی جاتی ہیں، جیسے زمین پہ گھوڑا ہے، سمندری گھوڑا بھی موجود ہے، ہاں، جیسے بہت سارے سمندری جانور جیسے زمین پہ جانور ہے ویسے بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اگر ویسے جانور کا شکار ہو جائے، ویسا جانور نکل کر باہر آ جائے، ویسا جانور مل جائے، تو کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے الگ الگ آراء آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس اور امام شافعی، ان تینوں ائمہ نے کہا کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے،
جو سمندر کے اندر جانور پایا جاتا ہے وہ ہم اس کو شکار کر کے بھی کھا سکتے ہیں، یا وہ زندہ یا مردہ ملے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ سمندر کا گھوڑا ہو یا کیکڑا ہو یا جھینگا ہو یا کوئی بھی اور جو جانور زمین پر حلال ہیں وہ سمندر میں بھی حلال تصور کیے جائیں گے۔ اگر سمندری گائے ہے تو سمندری گائے، باہر کی گائے سمندر میں جا کے مری ہو وہ نہیں، ہاں جیسے بکری پانی میں گر گئی اور مر گئی ہو تو وہ نہیں، سمندری گائے اور سمندری بکری جو سمندری جانور ہو ایسے جانور کو کھایا جا سکتا ہے اگر ویسی مخلوق موجود ہے۔ تو علماء کا اقوال میں یہ شامل ہے کہ وہ تمام جانور جو زمین پر حلال ہے وہ سمندر کے اندر بھی حلال پائے جاتے ہیں اگر وہ جانور اس میں پائے جائیں۔ اس کی ایک مثال میں نے سمندری گھوڑے کی دی، زمین پر گھوڑا حلال ہے تو اس لیے سمندری گھوڑے کو بھی حلال تصور کیا جائے گا، کھایا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اچھا ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ کھائے جا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے حدیث، اور اسی حدیث میں وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اور دوسری قرآن کی آیت میں کہا کہ سمندری شکار کو، جو تم سمندری شکار کرو گے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تو اس کے اندر قید نہیں لگائی گئی کہ وہ جھینگا ہو یا مچھلی ہو، عام طور پر مطلقاً کہا گیا، تو اس لحاظ سے اس کا کھانا جائز ہے، یہ اس کے اندر بات بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سمندر سے مراد ظن غالب یہ ہے کہ سمندر سے مراد صرف اور صرف مچھلی ہے، دوسری تمام چیزیں منع ہیں۔ دوسری جیسے جھینگا ان کے پاس جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کے قریب ہے، گویا اس کو کھانا حرام کو کھانے کے برابر ہے۔ تو اسی طریقے سے کیکڑا بھی جو ان کے پاس کھانا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں قرار دیتے ہیں، اور دیگر کوئی اور جانور بھی اس کے اندر سے آتے ہیں، بلکہ بعض مچھلیاں جو سانپ کی شکل کی ہوتی ہیں تو اس کو بھی ان لوگوں نے اس کی شکل کی وجہ سے منع قرار دیا گیا ہے کہ وہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور انہوں نے اس کی علت یہ بتائی ہے کہ سمندر میں عموماً سمندر کے جانور سے مراد جو تصور ہوتا ہے وہ مچھلی کا ہی تصور ہوتا ہے، دیگر جانور اس کے مقابلے میں کم پائے جاتے ہیں، تو اس سے مراد وہی ہو سکتا ہے، یہ ان کا خیال ہے، ایسی بات انہوں نے کہی ہے۔ ہاں، تو سمندری جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمندر ہی میں رہتے ہیں، اس کے اندر سمندر کا پانی پاک ہے، وہ نہا بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے سے اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک، اس حدیث کی یہ تفصیل ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے گا، اور کوئی حدیث ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ کل شیخ نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہوگا کہ اس کے اندر جو ایپ ہے اس کو ایپ کو آپ پڑھ کر دوسروں کو سنا بھی سکتے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے جو ایپ سے آواز کے ذریعے پڑھتے ہیں، اس میں صاف طور پر ایک ایک لفظ کا تلفظ پروننسیشنز واضح ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا میں بھی اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو میں آسانی سے چیزیں اس کے اندر لفظی معنوں کے اندر بتا دوں میں آپ کو۔ الحلو کے معنی حلال ہے، البحرو کے معنی سمندر ہے، المیاہو کے معنی پانیاں ہیں، میتتن کے معنی مردار ہے، مری ہوئی چیز، کوئی اور نیا لفظ اس میں نہیں ہے۔ الطہور کے معنی پاکی ہے، یہ اس کے لفظی ترجمے ہیں، اس کے معنی یہ ہے۔ ہاں، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے، آپ کوئی اس سلسلے میں سوال ہے تو پوچھ لیجیے، میں دوبارہ اس حدیث کو پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ سوال کر لیجیے، سوال کو ریکارڈنگ بھی کر لیجیے، میں اس کو میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو، یا آپ اس کو ڈائریکٹ ریکارڈنگ سے بھی سن سکتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر
هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہاں تک حدیث ہے۔ اس کے بعد اخرجہ الاربع، 4 محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، اور وابن ابی شیبہ، یہ لفظ انہی کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور ابن خزیمہ بھی محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح حدیث کے درجے میں رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، 5 منٹ باقی ہیں آپ کے پاس۔ شیخ یہ اخرجہ الاربع میں کون کون سے ہیں؟ بخاری، مسلم اور ترتیب سے ہے بخاری مسلم، دو ہمیشہ جب 1 2 3 بول کے بولتے ہیں تو پہلے 2 ان کا ذکر ہو جاتا ہے، یا نہیں تو رواہ الشیخان کہا جاتا ہے۔ اگر 3 اگر بولیں گے تو اس میں امام ترمذی، اور 4 میں ابو داؤد، یہ ترتیب ہے اس کی۔ بعض لوگ ابو داؤد کو پہلے رکھتے ہیں، ترمذی کو بعد میں رکھتے ہیں، یہاں پر ترمذی کا بھی ذکر آ گیا ہے تو اس میں ابو داؤد ترمذی دونوں شامل ہیں۔ 5 میں نسائی ہوتا ہے، 6 میں ابن ماجہ ہوتے ہیں، ایسا ہے۔ شیخ کیکڑا اور کچھوا دونوں حلال ہے کیا؟ ہاں، کیکڑا بھی حلال ہے، سمندر کے سارے مقام پڑھے نا حدیث میں، تو وہی ہے والحل جی۔ میتتہ، جو سمندری کیکڑا ہے وہ حلال ہے۔ اور شیخ جو کچھوا جو ہوتا ہے وہ بھی جائز ہے؟ کچوے میں 2 ہیں، ایک سمندری ہے، ایک غیر سمندری ہے۔ جو صرف سمندری ہوتے ہیں اس کچوے کو بھی آپ کھا سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹارٹائز جو وہ رہے نا۔ ٹاؤٹائل وغیرہ۔ جی جی، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، یہ جو باہر کے کیکڑے ہیں وہ تالاب کے اور ندی نالوں کے، یہ کیکڑے نہیں کھا سکتے؟ بعض علماء نے اس کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ وہ جانور جو سمندر میں بھی رہتے ہیں، پانی میں بھی رہتے ہیں، ہاں، تو جو سمندر کے رہتے ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو زیادہ پانی میں رہتے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے مینڈک ہے، جیسے سانپ ہے، ایسے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔ وہی شیخ ایک ریکویسٹ ہے جی، کہ ایک پیج کا مقدمہ ہے، اس کو بھی پڑھا دیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ مقدمہ ہے، جی، اس سے مقدمہ آپ کے کورس میں شامل ہے تو پڑھا دیتا ہوں میں۔ اس میں کچھ یہ تفصیل دی ہوئی ہے نا، جو حافظ ابن حجر نے یوز کیا ہے، وہ واضح ہو جائے۔ صرف ایک پیج۔ اچھا ٹھیک ہے، آج تو وقت ہو گیا، کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ شیخ ان کے ترجمے والی چیزیں نہیں ملیں گی کیا ساتھ میں؟ جی، ان کا ترجمہ ساتھ میں؟ ترجمے والی کتاب ہے نا، بلوغ المرام ترجمے والی موجود ہے، شیخ صفی الرحمان کی بھی ہیں، اور بھی